نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جبریل نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کو پتا۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، کوئی نشانی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم دیکھو اولادیں ماں باپ کے ساتھ نوکر کی طرح بات کرتی ہیں، جب اولادیں ماں کو نوکر کی طرح ڈانٹتی ہیں تو تم سمجھنا کہ قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ میرے ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ، جب تم دیکھو کہ اسلام آباد کے نوجوان اپنی ماں کو ذلیل کر رہے ہیں، باپ کا گریبان پکڑ رہے ہیں، باپ کا حال تک نہیں پوچھتے، وہ ہائے کرتا ہے یہ ہو کرتے ہیں، ماں تڑپتی ہے یہ ہنستے ہیں، ان کو یاروں سے فرصت نہیں، ان کو کیبل اور ٹی وی سے فرصت نہیں ہے، اور ماں بڑھاپے میں کسک رہی ہے اور بڑھاپے میں وہ تڑپ رہی ہے، اور باپ کی ہائے ہائے ہے۔ جب اسلام آباد کے نوجوان اپنے ماں باپ سے نوکر جیسا سلوک کریں گے تو قیامت کے نکارے پر چوٹ پڑ جائے گی۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب حکمران شرابی اور زانی ہو جائیں گے، اور جب فوج والے بددیانت ہو جائیں گے، اور جب پولیس والے رشوت لینے والے بن جائیں گے، اور جب افسران وہ بددیانت ہو جائیں گے۔ نہیں، کب قیامت آئے گی؟ کب قیامت آئے گی؟ جب لوگ بت پرست ہو جائیں گے، جب زنا کی کثرت ہو جائے گی، جب شراب پی جائے گی۔ کب قیامت آئے گی؟ جب اولادیں ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گی۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلک رہے تھے۔ آئے ہائے، مجھے ڈر لگا کہیں آسمان گر نہ پڑے، کہیں زمین پھٹ نہ جائے، کہیں اللہ کا کوئی کوڑا برس نہ جائے۔ ہمارا دستور ہو چکا ہے ہر گناہ حکومت کے کھاتے میں، ہر برائی حکومت کے کھاتے میں۔ کبھی اپنے بھی تو بٹن کھول کے دیکھو، کبھی اپنے بھی کون سا اسلام آباد کا گھر ہے جس میں ماں سکھی ہے اور باپ کو راحت ہے؟ کون سا گھر ہے جہاں ماؤں کا تقدس ہے، باپ کا وقار ہے؟ کون سا بازار ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا، سود نہیں چل رہا؟ کون سا سی گلی ہے جہاں بے پرد عورتیں نہیں گزر رہی؟ کون سی گاڑی ہے جس میں میوزک نہیں بج رہا؟ اے ہے کون سا سیکٹر ہے جس میں رات کو شراب کی محفلیں نہیں سجتی، جس میں ناچ گانے کی محفلیں نہیں ہوتی؟ او میرے بھائیو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ یہ برا وہ برا، امریکہ کی سازش، یورپ کی سازش، فرانس کی سازش، یہودی کی سازش، عیسائی کی سازش، وہ تو شروع سے ہی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کچھ میں بھی تو دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اذان پر اسلام آباد میں سے کتنے مسجد میں آتے ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنے مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں؟ عورت کو دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نظر نیچے جاتی ہے؟ موسیقی کی سرتان پر کتنے ہیں جو کان بند کر لیتے ہیں؟ ماں باپ کے آگے کون ہیں جو سر جھکاتے ہیں؟ کون ہیں جو ان کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اوپر والا ناراض ہو چکا ہے۔ مائیں جب فریاد کرتی ہیں، یہ آپ کہاں کون سی عدالت میں یہ کیس پٹ اپ ہوگا؟ اللہ کی عدالت تو کہاں پڑتی ہے جب ماں کی فریاد ہوتی، جب باپ بے عزت ہو کے دکھی ہو کے بیٹھتا ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہہ رہا، تو آج تائیں میرے واسطے کی بنایا ہے؟ بیٹا باپ کو کہہ رہا، میں سن رہا ہوں، تو آج تائیں میرے واسطے کی کیتا ہے؟ اور آگے دکھی باپ، اچھا میرا پتر، اچھا میرا پتر، جس درد سے وہ کہہ رہا تھا اچھا میرا پتر، تمہارے جو کوئی کیس نہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں بہت بڑا کیس بن چکا ہے یہ، اچھا میرا پتر۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ کب آئے گی، کہ کوئی نشانی تو بتا دے، کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ کون سی عدالت میں یہ کیس آئے گا؟ ایک صحابی علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کی بیگم نے پیغام بھیجا کہ میرے خامن موت سکرات میں ہیں، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ صحابی کلن وعد اللہ الحسنى، کائنات کی واحد جماعت 1.25 لاکھ انسانوں کی جن کے لیے اللہ کی گواہی، میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنت میں جائے گا۔ یہ اس آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ تیزی سے تشریف لے کے کہا بیٹا قل لا الہ، کہلوانے والے نبی، کہنے والا صحابی، بیٹا قل لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ۔ کہ یا رسول اللہ نہیں کہا جاتا، بات ہو رہی ہے، کلمہ نہیں پڑھا۔ جی نہیں کہا جا رہا، نہیں آ رہا زبان۔ آپ نے فوراً فرمایا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہ جی ماں زندہ ہے۔ فرمایا ناراض ہے؟ کہ جی ناراض ہے۔ کہ بلاؤ۔ ماں آ گئی۔ آپ نے کہا ام علقمہ اپنے بیٹے سے ناراض ہو؟ کہ جی ناراض ہو۔ کیا ناراضگی؟ کہ جی مجھے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک بچہ ہے، راتوں کا تہجد گزار ہے، دن کا روزے دار ہے، رات کا شب بیدار ہے، بس میرے ساتھ بدتمیزی سے بولتا ہے، مجھے یہ گلہ ہے، جب بولتا ہے سخت لہجے میں بولتا ہے، میرا دل کاٹ دیا ہے۔ آپ نے کہا معاف کرو گی؟ کہ نہیں کروں گی۔ آپ نے کہا میں آگ میں ڈالوں پھر معاف کرو گی؟ کہ جی کروں گی۔ کیا یوں آتا ہے کہ آپ نے کہا بلال لکڑی اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ میں ڈال دو؟ کہنے کہ آپ آگ میں ڈالیں گے؟ یا رسول اللہ آپ آگ میں ڈالیں گے؟ ہاں، تو معاف نہیں کرے گی تو اسے اللہ آگ میں ڈالے گا، تو میں آگ میں ڈالتا ہوں چونکہ اس کی کچھ آگے آسانی ہو جائے۔ تو نہیں میں یہ برداشت نہیں کرتی، میں معاف کرتی ہوں۔ یا یوں فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے معاف نہ کیا تو پھر اللہ اسے آگ میں ڈال دے گا، یہ برداشت کرو گی؟ کہ نہیں یہ تو نہیں کرتی۔ کہ اسے معاف کرو۔ اچھا یا رسول اللہ میں نے معاف کیا۔ تو آپ نے کہا علقمہ کہو لا الہ الا اللہ۔ ان کا جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور ساتھی جان نکل گئی۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا، ان کے دفن میں شریک ہوئے، اور وہاں ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا جس نے ماں باپ کو دکھ دیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز کو۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتا ہے کب آئے گی۔ میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا۔ وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا، اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی، زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی۔ تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیوں اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں۔ میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے۔ جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں، اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں، اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں، اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں، اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں، تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے۔ عزت تو خزل فیء دولا، ایک حدیث بھی سن لو، جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانت مغنما، جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکات مغرما، جب مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، واطاع الرجل زوجته، اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وعق امہ، اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے۔ ماں کی فرما برداری پھر بتاتا ہوں، وعق امہ وادنا صدیقہ، اور دوست کو قریب کریں گے، واقصا اباہ، اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شربت الخمور، اور شراب پی جائے گی، ولبس الحریر، اور ریشم پہنا جائے گا، اور ورطفت الاصوات فی المساجد،
اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی. وظہرت القینات والمعازف، ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی. جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا. جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھولیں گے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا. یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے. مسلمان کا خون کو اتنا سستا ہے، سات و زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے. سات و زمین آسمان سے زیادہ، پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ، عرش فرش کے خزانوں سے زیادہ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ قیمتی ہے. جب یہ ناحق گرتا ہے تو زمین سے لے کر آسمان تک آگ لگ جاتی ہے. اس فیصلے کا دن دنیا نہیں ہے، آگے جب اللہ بتائے گا، آگے جب اللہ بتائے گا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کو پتا ہے کب آئے گی. میرے نبی سے اس سائل نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں. تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کر دے گا. وہ یہ قیامتیں ہیں کہ آپس میں خون گرے گا، خون گرے گا اور ظلم و ستم عام ہو جائے گا اور حالات کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی. زمین آسمان کی چکی ہمارے خلاف چلنا شروع ہو جائے گی. تو اس وقت ہم سارے مجمع کو توبہ کی ضرورت ہے کہ صرف میرے بھائیوں اس خون کے بہنے کے پیچھے صرف حکومت نہیں ہے، صرف سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. طارق جمیل کے گناہ بھی اس کے حصے میں ہیں، طارق جمیل کا گناہ بھی اس کا سبب ہے، آپ کے میرے اجتماعی گناہ بھی اس کا سبب ہیں. میرے نبی نے میرے حضرت اماں عائشہ سے پوچھا گیا اماں جان زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب موسیقی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، جب گانا بجانا عام ہوتا ہے اور شراب کھلے عام پی جاتی ہے اور زنا بے غیرتی کے ساتھ زنا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا دیتا ہے اور اسے کھسکا دیتا ہے. جب زنا بے غیرتی کے ساتھ کیا جاتا ہے، زنا کرنے والے کو ندامت نہیں، نہ مرد کو نہ عورت کو، شراب پینے والے کو ندامت نہیں اور جوا کھیلنے والے کو ندامت نہیں اور چرس بیچنے والے کو ندامت نہیں اور ہیروئن بیچنے والے کو ندامت نہیں اور ڈاکہ ڈالنے والے کو ندامت نہیں اور قتل کرنے والے کو ندامت نہیں. تو میرا اللہ ناراض ہو کر نظام کو الٹا دیتا ہے. عزت خزل فی ادو والا ایک حدیث بھی سن لو. جب حکمران قومی خزانہ لوٹ لیں گے، والامانت مغنما جب لوگ امانت کھا جائیں گے، والزکات مغرما جب مالدار لوگ زکات نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین جب علماء بھی دین کے ذریعے سے دنیا کمانے لگ جائیں گے، واطاع الرجل زوجته اور لوگ بیویوں کے فرما بردار ہوں گے، وعق امہ اور ماؤں کے نافرمان ہوں گے. ماں کی فرما برداری پھر بتاتا ہوں. وعق امہ وادنا صدیقہ اور دوست کو قریب کریں گے، واقصا اباہ اور باپ کو دھکے دیں گے، اور شربت الخمور اور شراب پی جائے گی، ولبس الحریر اور ریشم پہنا جائے گا، اور ورطفت الاصوات فی المساجد اور مسجدوں میں نفرت کی فضا قائم ہو جائے گی اور فرقہ واریت کی آگ بھڑک اٹھے گی. وظہرت القینات والمعازف ناچنے والیاں گانے والیاں عام ہو جائیں گی، محترم ہو جائیں گی، معزز ہو جائیں گی. جب یہ سارے کام ہوں گے تو پھر میرا اللہ اپنے عذاب کے دروازے کھول دے گا، غضب کے دروازے کھول دے گا. جب تک توبہ نہیں کریں گے اللہ کے دروازے نہیں کھولیں گے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی. ماں کی نافرمانی پہ قیامت قائم ہو جاتی ہے. میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو
تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورت فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی بیٹا محمد، تو میں ماں کی خاطر نماز توڑ دیتا۔ یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں، اور ہم نے کیا کیا؟ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں۔ مسلمان کا خون کو اتنا سستا ہے، سات و زمین آسمان سے زیادہ ایک مسلمان کے خون کا قطرہ قیمتی ہے، سات و زمین آسمان سے زیادہ پوری کائنات کے خزانوں سے زیادہ، عرش فرش کے خزانوں سے زیادہ مسلمان کے خون کا ایک قطرہ قیمتی ہے۔ جب یہ ناحق گرتا ہے